بریلوی سید ہوں۔ آج اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، یہ خاندان تو 1400 سال پرانا ہے اور میرے آقا کی ولادت کو قریب 1500 سال ہونے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو بھی 106 سال ہوئے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثم شاء رسول بطفیل سرکار غوث اعظم دستگیر ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو ہر شخص ہر جملے پہ اپنے یقین ہونے کا اظہار کرے۔ قبر میں کام آنے والے آقا، یقین ہے تو بولو مچل کر سبحان اللہ۔ حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا۔ قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے و مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین بشیر و نذیر، سراج المنیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں گناہ گاروں وفاداروں جانثاروں عاشقوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی و قلبی فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں حنفیوں بریلویوں جنتیوں الحمدللہ فقیر قادری بریلویوں سے بریلوی سید مخاطب ہے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے خانقاہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کے اس خادم کو کہ میں بریلوی سید ہوں۔ آج اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، یہ خاندان تو 1400 سال پرانا ہے اور میرے آقا کی ولادت کو قریب 1500 سال ہونے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو بھی 106 سال ہوئے، 107 کا عرس آنے والا ہے، لیکن یہ بریلوی سید کیا ہے؟ کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے سادات نہیں تھے، یا اعلیٰ حضرت سے پہلے سادات کی تعظیم نہیں تھی، یا اعلیٰ حضرت سے پہلے سادات کی خدمت اور محبت اور تعظیم اور تقریب نہیں تھی؟ تو یاد رکھو اس تاریخ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی سید بولنے لگے، کہنے لگے، لکھنے لگے، تاکہ دنیا جان لے جس تاریخ سے سادات رافضی ہونے لگے۔ اس تاریخ سے اپنے آپ کو بریلوی سید بولنے لگے جب سے سید امیر معاویہ کے گستاخ ہونے لگے، یار غار مصطفیٰ کے گستاخ ہونے لگے، تاکہ دنیا جان لے کہ اس دنیا میں سادات تو بہت ہے لیکن ہم وہ سادات ہیں جو اعلیٰ حضرت کی روش پر قائم ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ وہی نظریہ ہے جو ہمارے امام کا ہے، اہل سنت کا ہے، تیرا پاک اصحاب حضور نجم ہے اور نائے ہے رسول اللہ۔ میں زندہ باد بڑا جملہ واہ 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ اور ہم سادات نبی کی اولاد بلا وجہ اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرتے، بلا وجہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ نہیں پڑھتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی اٹھا کے دیکھو تو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا خطبہ نہیں پڑھا. نہیں کیا کہنے ہیں حضرت. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا خطبہ نہیں پڑھا, اپنے باپ علامہ نقی علی کا خطبہ نہیں پڑھا, اپنے دادا علامہ رضا علی کا خطبہ نہیں پڑھا, بلکہ میرے امام کا جب بھی قلم اٹھا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے, عشق مصطفیٰ کے لیے, عشق آل مصطفیٰ کے لیے, عشق اصحاب مصطفیٰ کے لیے. تو آج ہم سادات پر یہ واجب ہے جس جلسے میں جائے, جس عرس سراپا کچھ میں جائے, جلسہ میرے نانا کہو, منبر میرے نانا کہو, جلوہ آل رسول کہو, اور تذکرہ عاشق رسول احمد رضا کہو. ابھی میں جھارکھنڈ میں تھا, میں نے جھارکھنڈ میں ایک جملہ بولا کہ امام احمد رضا کا ہم سادات پر احسان ہے. اس پر بھی کچھ سید صاحبان نے اعتراض کیا. ایک سید صاحب تو خود میری قیامگاہ میں تشریف لائے, بولے حضرت آپ سادات ہیں ماشاءاللہ, خطاب سنا دل باغ باغ ہوا, لیکن ایک جملہ مجھے ذرا سا اچھا نہیں لگا. میں نے کہا اچھا نہیں لگا یا ہضم نہیں ہوا؟ کیوں؟ سید کو جواب بھی سید ہی دیتا ہے, سید کو جواب بھی سید ہی دیتا ہے. میں نے کہا بتائیے کون سا جملہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ بولے آپ نے فرمایا کہ امام احمد رضا کا ہم سادات پر احسان ہیں. حضرت آپ خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ حسنی حسینی سادات ہیں, نبی کی آل ہیں, خاتون جنت کے شہزادے ہیں, سید زادے ہیں, ہم آقا زادے ہیں. امام احمد رضا ہمارے در کے غلام ہیں, خان پٹھان ہیں. کیا کہیں آقا زادوں کا, کہیں غلام کا آقا زادوں پر احسان ہوتا ہے؟ ہم آقا زادے وہ غلام, ہم سید زادے وہ غلام, ہم آقا وہ غلام. کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے, نہ کہ آقا کا امام آقا کا غلام پہ احسان ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے, آپ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا غلام, خان پٹھان, اور ہم سادات نبی کی آل, خاتون جنت کے شہزادے, سید زادے, آقا زادے, اور کہیں امام احمد رضا کا ہم پر احسان ہو سکتا ہے نہ کہ ہمارا احسان امام احمد رضا پر ہے؟ تو میں نے کہا بتاؤ پھر صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا زادے ہیں, رسول پاک کے شہزادے ہیں, خاتون جنت کے بیٹے ہیں, حسینی سید ہیں, آل رسول ہیں, آقا زادے ہیں, احمد رضا خان پٹھان میرے در کے غلام ہیں, تو کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے؟ تو مجھے بتاؤ صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو, کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا. اور یہی پر بات ختم نہیں ہوئی, آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا. اے ابو بکر ابن ابو قحافہ, تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا فرمائے گا. سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر ابو بکر تمہارا احسان ہے. تو رسول اللہ کی اولادوں کو ذہن مل گیا کہ ہمارے آقا پر صدیق اکبر کا احسان زیادہ ہے, اور ہم آقا زادوں پر احمد رضا کا احسان. میں بہت دم لے رہا ہے, بہت طاقت دے رہا ہے. تو سنیوں, حنفیوں, بریلویوں, جنتیوں, اس عقیدے کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو. کہ اعلیٰ حضرت مائک طاقت بہت لے رہا ہے, بہت دم لے رہا ہے, طاقت آواز بہت کھینچ رہا ہے, پورے سینے کا زور لے رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد اعظم سنیت کی شان حقانیت کی پہچان غربائے اہل سنت کا مددگار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنیوں عاشقوں تم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دور سے پڑھو یا قریب سے نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں آج کی اس مبارک و مسعود محفل نور سے عرس سراپا قدس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو تو بھی ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں پہچان بھی رہے ہیں ملاحظہ بھی کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی توفیق ہو جائے نبی کریم کا بلاوا آ جائے عرب کی سرزمین ہو دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو باب السلام باب بقی باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو اصحاب صفہ کا چبوترا ہو روضۃ من ریاض الجنہ ہو میزاب رحمت ہو گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو اس کی زبان پہ یہ صدا ہو اعلیٰ حضرت کی زبانی وہ کہہ رہا ہو کعبے کے بدر بجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جبلا بلا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود واہ واہ نبی سنتے ہیں اب اگر کوئی بدعقیدہ نجد کی حرام خور اولاد جس کی پیشانی پر بجھے ہوئے بلف کی نشانی ہے اور اس کو ہر جگہ یہ پریشانی ہے سنیوں تمہیں مبارک ہو تمہارے لیے ہر جگہ آسانی ہے کیونکہ تم پر بزرگوں کی مہربانی ہے سبحان اللہ واہ واہ بدعقیدہ کہتا ہے تم حسن پور بندوا کلا ضلع سلطان پور یو پی بھارت میں نبی مدینے میں سعودی عرب یہ ہندوستان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کیا تمہارا سلام یہاں سے مدینے پہنچتا ہے اس بدعقیدے کو جواب دو ایک موبائل ہے جسے آپ صرف ریچارج کرتے ہیں اور جب نمبر ڈائل کرتے ہیں تو پورے بھارت میں سلام پہنچا دیتے ہیں دنیا کے چپے چپے کونے کونے خطے خطے میں آپ رابطہ کر لیتے ہیں سلام پہنچا دیتے ہیں سلام کا جواب لے لیتے ہیں مجھے بتاؤ موبائل کس نے بنایا ہے تو آپ کا جواب ہوگا انسان نے جب انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا پاور ہے کہ تم اس سے نمبر ڈائل کرو تو پورے بھارت نہیں پوری دنیا میں سلام پہنچا دو سلام کا جواب دے لو جب انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا پاور ہے کہ سلام پہنچ سکتا ہے جواب مل سکتا ہے تو میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جس ذات کو میرے رب نے بنایا ہے اور جس ذات کے صدقے سب کو بنایا ہے یہ عقیدہ ہمیں امام سنت نے دیا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان سبحان اللہ واہ 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 سبحان نواز زندہ مرد آباد مرد آباد اللہ فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو واہ 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 الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت
نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہو کر نماز کی قبولیت کے لیے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں۔ میرے جد قریب نبی سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، میں تاریخ کی روشنی میں یہ علماء اہل سنت کا ایک عظیم قافلہ یہاں موجود ہے، اور آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق اودھ کے اس مشہور ضلع سے ہے جو بلخی سادات کا شہر ہے۔ جماعت اولیاء میں دو بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ ایک ذات ہے سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بلخی سادات ہیں، اور دوسری ذات مرجع خلائق غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت قرات سبا کے حافظ مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی جو ایرانی سادات ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال کی عمر شریف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حکم فرمایا، اشرف بادشاہت کو ٹھوکر مارو اور تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کا رخ کرو۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 سال کی عمر شریف میں بادشاہت کو ٹھوکر مارا، اور ہندوستان میں جب تبلیغ دین کے لیے مرشد کی تلاش کے لیے جب آپ نکلے تو صرف ہندوستان تھا، نہ پاکستان تھا، نہ شری لنکا تھا، نہ بنگلہ دیش تھا۔ اس وقت بٹوارہ نہیں ہوا تھا، ہندوستان تھا۔ ہندوستان میں صوبہ پنجاب تھا، بہاولپور تحصیل تھی، اوس شریف گاؤں تھا جو مدینۃ الاولیاء ہے، اجل اولیاء کرام جہاں آرام فرما ہے، وہاں بنفس نفیس میرے جد کریم نبی سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں تک تشریف فرما ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی جب اوس شریف پہنچے، تاریخ میں آتا ہے 3 دن آپ نے قیام فرمایا، اور جیسے ہی مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی بارگاہ میں پہنچے تو بجستہ آپ نے دیکھ کر فرمایا، اشرف تم جو ارادہ لے کے آئے ہو وہ تمہارا دانا اوش میں نہیں بلکہ پنڈوا میں موجود ہے، پنڈوا میں تمہارا یار انتظار کر رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اشرف تم ایک مجذوب بزرگ کی بشارت سے دنیا میں آئے ہو، اللہ کے رسول نے تمہیں اشرف کا خطاب دیا ہے، میری بارگاہ میں آئے ہو، 114 بزرگوں سے جو مجھے سینہ بسینہ ملا ہے وہ میں تمہیں سب عطا کرتا ہوں اور اجازت و خلافت سے نوازتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی اسی ہندوستان میں صوبہ اتر پردیش میں میرے جد کریم حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے خلیفہ خاص حضرت مخدوم اشرف سمنانی کشوشہ شریف میں آرام فرما ہے، جو مرجع خلائق ذات ہے، جن کی بارگاہ میں، جن کے آستانے پہ، جن کے در کا نیر پینے کے بعد سحر و آسے دم توڑ دیتا ہے۔ میرے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے پوتے اور آپ کے برادر حضرت سیدنا صدر الدین راجو قتال حسینی بخاری سہروردی کے پرپوتے، دونوں بھائیوں کے پرپوتے میرے آبائی وطن ایرائیاں سادات شریف خاگہ فتح پور حسوہ میں تشریف آرام فرما ہے۔ ایرائیاں شریف وہ ہے کہ میرے آبا و اجداد کے 14 استفتاء فتاوی رضویہ میں موجود ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند سے لے کر حضور تاج الشریعہ تک 4 پیڑھیاں اعلیٰ حضرت کی میرے گھر قیام فرمائیں، اور 2020 میں جب راجدھانی لکھنؤ میں فقیر کا تاریخی عقد ہوا، الحمدللہ وہ میرا عقد ایک تاریخی عقد تھا جس میں تمام خانقاہوں کے سجادگان اور اداروں کے شیخ الحدیث موجود تھے، اور نکاح پڑھانے والی ذات جانشین حضور تاج الشریعہ قائد ملت تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ میرے جد قریب سلسلے سہروردیہ کا
فیضان آپ سیرت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، ہندوستان میں تمام خانقاہوں میں سہروردیہ سلسلے کا جو فیضان گیا ہے وہ حضور مخدوم جہانیہ جہاں دشت، یہ آپ کے برادر حضرت سیدنا صدر الدین راجو قتال حسینی بخاری سہروردی کا گیا ہے۔ بات چل رہی ہے درود پاک کی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں دشت وہ ذات ہیں جماعت اولیاء میں جس ذات نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ وہ ذات مخدوم جہانیہ جہاں دشت کی ہے جنہوں نے 7 مرتبہ پوری دنیا کی ننگے پاؤں سیر فرمایا۔ سورج سے آپ نے ملاقات کیا، جس میں عطر ہرا ہو گیا۔ جب واپسی کیا تو حرمین طیبین پہنچے، پہلے مکہ معظمہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب روضہ رسول پر پہنچے، اپنے آقا نانا جان کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے سلام کیا، السلام علیکم یا جدی۔ تو خدام مدینہ کہتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے گنبد خضرا سے جواب آیا، آواز آئی، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں دشت۔ نہ جانے کتنے اولیاء اللہ کی سیرت سے یہ ملتا ہے۔ خود جس ملک میں ہم آپ رہ رہے ہیں، جن کی ہم رعایا ہیں، وہ بادشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان فقر ہندوستان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حسن سنجری داتا سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے اور اپنے نانا کو سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی سلطان الہند۔ کہاں گئے وہ بدعقیدے جو کہتے ہیں نبی مالی کو مختار نہیں معاذ اللہ، نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ۔ دیکھ نبی کا اختیار و پاور، نبی کی بارگاہ میں نبی کا غلام، نبی کی اولاد جب حاضر ہو کر سلام پیش کر رہی ہے تو مصطفیٰ اپنی قبر انور سے جواب دے رہے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے امام دے رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنیو سنو دور و نزدیک سے، سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے والے کرامت پہ لاکھ سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ اللہ یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، محبتانہ، غلامانہ انداز میں جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند پورا مجمع پڑھے درود پاک۔ اللہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مولانا محمد نحن عبادات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان سالانہ غالباً جیسا مجھے حافظ عبد الکریم صاحب نے قیامگاہ پہ بتایا 55 سال ہو گئے اس جلسے کو ماشاءاللہ۔ سالانہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و عرس سراپا قدس عارف باللہ حضرت جھلیا شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، جھلیا شاہ بابا سادات ہے، حضرت جھلیا شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں، جن کا فیض لینے کے لیے، جن کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اس مبارک و مسعود محفل نور میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائی سے منتظمین کو، اراکین کو اور جتنے بھی اس گاؤں اطراف و اکناف کے بزرگ، نوجوان، بچوں نے شاندار محفل نور کا انعقاد کیا ہے، اسے سجایا ہے، سنوارا ہے، محنت و مشقت کیا ہے، خدمت کیا ہے، تعاون کیا ہے، حصہ لیا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں رب قدیر اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقے دارین کی نعمتوں برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، دینی دنیاوی اخروی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں نائبین مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے، خصوصیت کے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ عبداللطیف صاحب اللہ قاضی شہر سلطان پور تشریف فرما ہے،
साथ ही साथ आलिम दीशान वाइज हक बयान नाशिर फिक्र रजा हजरत मौलाना इश्तियाक साहब क़िबला सुल्तानपुर रजा प्रेस वो तशरीफ फरमा हैं। नकीब इजलास फ़िक्र इखलास हजरत मौलाना फिरोज अख्तर साहब क़िबला तो भी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत फ़िक्र इखलास मोहब्बत हाफिज़ व क़ारी रोशन क़ादरी साहब और राजधानी लखनऊ के एक अजीम मुअद्दब और मुअज़्ज़ब सनाख़ां शायर सुन्नत महबूब बारगाह सादात अराया शरीफ क़ारी अब्दुर्रहमान जामी साहब लखनऊ और इस सुल्तानपुर के बहुत पुराने और बड़े सलीके से और बड़े अदब और करीने के साथ नबी की नात और बुजुर्गों के मनाक़िब पढ़ने वाले और बुजुर्गों की बारगाह के मुअद्दब सनाख़ां जनाब मोहतरम असरार वारसी साहब वो भी तशरीफ रखते हैं और बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा आइम्मे मसाजिद असाज़े मदारिस किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ़ताब है। अल्लाह इन उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में उम्र में अमल में कमाल में जमाल में ज़बान में कलम में रिज़्क़ में इज़्ज़त में उसतें बरकतें अता फरमाए। वक्त भी काफ़ी हो गया है और अभी जैसे मैं आपका मेहमान हूँ वैसे जो शोराए कराम तशरीफ लाए हैं वो भी आपके मेहमान हैं, उनको भी आपको वक्त देना है और उनसे भी आपको सुनना है। आइए मैं अपनी आदत के मुताबिक, क्योंकि आज की जो ये तारीख है ये भी आपको मैं दोहरी ने कई मुबारकबादें देता हूं कि ये तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो 26 मुहर्रम है ये सरकार ताजुल औलिया के उर्स से सरापापुस की तारीख है। 26 मुहर्रम शरीफ जो है हुजूर अमीन शरीयत की तारीख है। 26 मुहर्रम शरीफ मेरे मुर्शिद आका नेमत हुजूर ताजे शरीयत की विलादत की तारीख है, समझ रहे हैं। और फिर अनकरीब जो तारीखें आ रही हैं इंशाअल्लाह उर्स सरापापुस सरकार मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी के उर्स की तारीख है, फिर हुजूर सरकार मीरा दातार के उर्स की तारीख है, फिर जैसे ही ये सफर का महीने का आगाज होगा सुन्नियों के वारिस सरकार आलम पनाह के उर्स की तारीख है, फिर उसी सफर में दुनियाए सुन्नियत का मरकज इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के उर्स की तारीख है। तो आइए मैं चंद